السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و السلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کو سماعت فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم معجزاتی سفر نامے کا ذکر کیا ہے جسے اس دنیا میں نہ پہلے کسی نے کیا ہے اور نہ بعد میں کوئی کر سکتا ہے۔ اور یہ سفر نامہ نہ تو کسی نیوز کے اوپر چل رہا ہے، نہ کسی اخبار کی خبر ہے، نہ کسی ایجنسی کی رپورٹ ہے، نہ ہی یہ کسی بھی مذہبی، سیاسی، سماجی کسی لیڈر کا کہنا ہے، نہ یہ کسی اخبار کی بات ہے، نہ کسی عام کتاب کی بات ہے۔ یہ کائنات کے مالک اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور لا ریب کتاب قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کہا پاک ہے وہ ذات۔ ویسے بھی بندہ مانتا ہے کہ اللہ پاک ہے، جی اللہ قادر مطلق ہے، ہر شے کا مالک ہے۔ جب ہم کوئی بات کسی بزرگ کے متعلق اللہ کی عطا سے کر دیں، کہتے نہیں جی اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ کے فرمان کو بیان کرے کہ اللہ نے کیا ہے تو کہتے ہیں جی خواب ہے، یہ روح کی سیر ہے، یہ امیجن ہے۔ کمال ہے یار ایسے لوگوں کی، جب ہم رب کی بات کر رہے ہیں تب بھی تکلیف ہے، رب کے بندوں کی بات کر رہے ہیں تب بھی تکلیف ہے۔ تو ہمیں ایسے بندوں سے دوری ہی اچھی ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، رب کے فرمان کو پڑھنا ہے، رب کے حبیب کے معجزات کو، کمالات کو پڑھنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سفر نامے کا ذکر کیا ہے جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ پہر میں کروایا۔ اسریٰ اور لیلا یہ دونوں ہی رات کے متعلق الفاظ ہیں۔ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں، راتوں رات ہی میں یہ سیر ہوئی ہے۔ اب یہ سفر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، یہ اس دور میں آنے اور جانے میں 3 مہینے کا سفر تھا۔ آنے اور جانے میں کتنے مہینے کا سفر ہے؟ 3 مہینے۔ یہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سدرۃ المنتہا، لامقام، ان سب کے درمیان 500 سال کی دوری ہے۔ ان سب کے درمیان، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رات کے کچھ حصے میں سیر کرا دی۔ ذکر اس نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا قرآن مجید میں کیا ہے، اور صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری جو امام بخاری نے لکھی ہے، جو ایک خاص مکتبہ فکر نے اپنی مرضی سے نہیں پڑھی، وہ نہیں، جو فرقے کی آنکھ سے پڑھی جائے وہ نہیں، جو لکھنے والے کے لکھنے سے پڑھی جائے وہ بخاری، جسے کہنے کو تو سارے ہی مانتے ہیں، ماننے کو اپنی مرضی کی مانتے ہیں، ماننے کو اپنی مرضی، کیونکہ یہ حدیث
جب سنائیں گے تو پھر معجزات بھی سنانے پڑیں گے، پھر کمالات بھی بتانے پڑیں گے، پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ نور و بشر میں کیا عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میرے جیسا بشر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بشر جو ہیں ان میں فرق کیا ہے، سارا کچھ بتانا پڑے گا۔ اس لیے جس چیز پر پھر اپنے فرقے کی تباہی نظر آئے اس کو گول کر جاؤ، یہ دھوکہ ہے اسلام کے ساتھ۔ اب اس قرآن کو بیان کرو یار، اس کی تفسیر بیان کرو، بتاؤ اس کے اندر کیا ہے۔ تم نے آگے نہیں جانا، نہ جاؤ مسجد اقصی تک تو جاؤ بھائی، قرآن کہہ رہا ہے قرآن مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کے۔ بخاری کو بھی تم اپنی مرضی سے مانتے ہو، حالانکہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف حدیث نمبر 349 اور حدیث نمبر 3887، 349 339 اور 3887 3887۔ یاد نہ رہے تو فیس بک پہ لائیو چل رہا ہے، اس سے سن سکتے ہیں، دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دو حدیثیں ہیں، ابھی میں آپ کو جو حدیث سنا رہا ہوں یہ ہے 3887، 349 نمبر جو ہے وہ اگلے جمعہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ 3887 میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری نے بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھولی گئی جب میں مکہ مکرمہ میں تھا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی جب میں مکہ مکرمہ میں تھا۔ آپ اپنے گھر میں موجود تھے، وہ جب نکلے نا یہاں سے صفا مروہ سے باہر تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ مبارک ہے، جہاں آپ پیدا بھی ہوئے اور جہاں آپ رہے بھی، وہ گھر ہے، اسی گھر میں تھے۔ اچھا سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بِعَبْدِهِ، اپنے بندے کو کہتے جی دیکھیں اللہ نے کہا وہ میرے بندے ہیں، تو پھر اللہ نے جو کہا وہ بھی تو مانو، صرف بندے تک ہی مان رہے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے خاص بندے کو اس رات کے اس حصے میں جب ممکن ہی نہیں ہے دنیا کے لیے ادھر سے ادھر جانا، میں اپنے بندے کو لے بھی گیا ہوں لے بھی آیا ہوں، یہ بھی تو مانو یار۔ مسجد اقصی کا ہی مان لو، وہ رب نے مسجد اقصی پوائنٹ رکھی اسی لیے تھی کہ یہ دنیا کی پہنچ میں ہے، یہ فزیکل موجود ہے، یہاں لوگ آتے جاتے ہیں۔ اگر آپ کہتا نا میں آسمان دنیا پر لے گیا ہوں تو لوگوں نے کہا تھا ہم نے کون سا آسمان دیکھا ہے، آپ نے کہا نہیں پہلے میں مسجد اقصی لے کے جانا ہے تاکہ تمہیں یہ تو پتا ہو نا کہ مسجد اقصی میں کچھ ہے جو نظر آتا ہے، مسجد اقصی۔ اور حضرت علامہ قرطبی مالکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اگر یہ جیتے جاگتے سفر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بے روح عبدی ہی کہتا کہ میں ان کی روح کو لے کر گیا ہوں۔ اگر روح جاتی، نیند کی بات ہوتی تو کافر انکار کیوں کرتے؟ ارے بابا کافروں نے جب سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا نا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تو کافر تھے، کئی مسلمان بھی بگڑ گئے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں فرمایا یصدقک ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر اس کی گواہی دیں گے وہ صدیق ہیں۔ ہاں جی، اگر وہ کافروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ یہ روح کا سفر تھا، یہ خواب کا سفر تھا، تو اتنا واویلا مچتا ہی نہ، وہ پریشان ہی نہ ہوتے، کہتے کوئی بات نہیں ہم بھی خواب میں پتہ نہیں کہاں سے ہو آتے ہیں، آپ بھی ہو آئے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب میں نہیں گیا، میری روح نے سیر نہیں کی، میں بذات خود اپنے جسم اور روح کے ساتھ یہ سارا سفر کر کے آیا ہوں۔ اس وقت کے کافروں کو بھی تکلیف تھی، آج کے کافروں اور منافقوں کو بھی تکلیف ہے۔ یاد رکھیں، جس کو اس چیز کی تکلیف ہے نا، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ کا غلام نہیں ہے۔ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے، کافروں نے منافقوں نے انکار کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گیا، اور کیسے گیا، یہ ذرا غور سے سننا ہے۔ یہ میں 3887 نمبر حدیث سنا دوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جبرائیل امین آئے، میرے گھر کی چھت کو کھولا، میرے گھر کی چھت کو، دروازے سے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کے دروازہ کھولنا پڑتا۔ حکم ہوا کہ آج دروازے سے نہیں، آج چھت سے جاؤ گے۔ اچھا ویسے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر جبرائیل امین ہے چھت سے گزرنا چاہے تو نہیں گزر سکتے؟ وہ تو ساری کائنات گزر جاتے ہیں جی، جہاں دل کرے پہنچ جاتے، تو وہ چھت سے بھی گزر سکتے تھے، لیکن رب نے کہا چھت سے ایسے نہیں جانا، چھت کھول کے جانا۔ چھت یقین مانے، ایمان کی نگاہوں سے اس سفر کو پڑھے نا تو دور جدید کی بے شمار ایجادات کافروں نے اس سفر نامے کو پڑھ کے کی ہیں۔ انہوں نے جٹ طیارے بھی بنا لیے، خلا میں سفر بھی کر لیا، انہوں نے براق کی رفتار سے چلنے والی گاڑیاں بھی بنا لی، جہاز بھی تیز ترین بنا لیے، انہوں نے دور نزدیک دیکھنے والا بھی بنا لیا آلہ، انہوں نے زمین کے اندر دیکھنے والا بھی بنا لیا، انہوں نے آسمان کے اوپر دیکھنے والا بھی بنا لیا، انہوں نے مہینوں کا سفر گھنٹوں تک لے آئے، انہوں نے اس قرآن کو پڑھا، پڑھ کے سمجھا، مانا، ایمان نہیں لائے، لیکن ساری ایجادات کر گئے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو پڑھنے کے بعد اسی کشمکش میں مبتلا ہے کہ نیند کا سفر ہے، خواب کا سفر ہے یا عبد کا سفر ہے؟ اسی لیے تباہی ہو رہی ہے۔ انگریز نے اپنی جو ایجادات کی، اس سفر کو پڑھیں تو ہر لمحے معجزات ہیں، اسی لیے نہیں سناتا۔ وہ انسان جسے سمجھ ہے کہ اب یہ سنایا تو اپنا جھوٹ پکڑا جائے گا، جی ویسے کہتے ہیں بخاری دکھاؤ، بخاری دکھاؤ، بخاری دکھاؤ، تو بخاری سے یہ بھی سناؤ، اعلان کریں یہ سارے، وہ کہیں جی ہم یہ جمعہ اگلا جمعہ نہ کہیں معراج کا سفر، اعلان کریں یہ پوری جماعت کہتی ہے، یہ اعلان کرے کہ 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل پہلی آیت کی تفسیر جمعہ میں بیان کی جائے گی، فلانے فلانے ہمارے حفظ اللہ آئیں گے، اپنے نام کے ساتھ سارا کچھ لکھ لیتے ہیں جی، لیکن اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے جو اس کے محبوب کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے، جو مرضی لکھتے رہو۔ رب نے تو اس فرعون کو بھی اس وقت تک چھوڑی رکھا تھا جب تک رب نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں اس کے گھر کے باہر لکھے اپنے نام کو دیکھ رہا ہوں، تو سنائیں بھائی اگلا جمعہ اعلان کرے یہ ساری جماعت کہ جناب اگلا جمعہ 15واں سپارہ بنی اسرائیل سورت پہلی آیت اور بخاری کی فلاں فلاں حدیث، اس پر سارے ہمارے علماء جمعہ پڑھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ سفر کیا ہے، یہ بخاری کی حدیث کیا ہے۔ پھر جب بخاری کی حدیث سنانی پڑے گی تو سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ میں آپ کو سناتا ہوں، سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام نے میں گھر کی چھت کھولی، جبرائیل امین علیہ السلام آئے، اللہ نے حکم دیا آج آواز بھی نہیں دینی، صدا بھی نہیں لگانی، آج اپنے نورانی پروں کو محبوب کائنات کے تلووں کے ساتھ مس کر کے اور ان کو چوم کے جگاؤ۔ یہ جو ہم اپنے بزرگوں کے قدموں کو چومتے ہیں نا، یہ الہ سمجھ کے نہیں چومتے۔ جو کسی انسان کو کسی کو الہ سمجھتا وہ تو کافر ہے۔ ہم تو وہ سنت ادا کرتے ہیں جو جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم کے کی تھی۔ باپ کے قدم چومو، ماں کے قدم چومو،
اپنے پیر صاحب کے قدم چومو، برکت ہی برکت ہے۔ استاد کے قدم چومو جو ایمانی استاد ہے، داڑھی مننے یہ وہ ان کو چھوڑ دو۔ میں نے اپنے ابا جی حضور سے ایک دن سوال کیا، میں نے کہا آپ نے فلاں نوکری کیوں چھوڑی؟ کہا وہاں پر اس کی عزت کرنی پڑتی تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس لیے میں نے وہ نوکری چھوڑ دی۔ ہاں جی، کہا کہ میں دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کر سکتا، اور اس نوکری کی مجبوری تھی، اگر وہ سامنے آیا تو اس کی تعظیم کرنی پڑے گی۔ فرمایا ہمیں ایسی نوکری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ایمان کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے ایمان کے لیے، یہ دنیاوی رتبے عہدے یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے قدم چومے، ایمان والا بھی چومتا ہے اور یہ بھی سنت ادا کرتا ہے۔ کسی کو تکلیف ہے تو وہ تکلیف میں بڑھتا ہی جائے، اس لیے یہ زیادہ اپنے ماں باپ کے گستاخ ہوتے ہیں۔ ادب تو ان کے پیسے ہے ہی نہیں، یہ بے ادب لوگ ہیں سارے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا، اس سے بڑا کائنات میں بے ادب ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ میں ادب نہ کرنے والے کی بات کروں، جو گستاخ ہے اس کا تو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی یاد نہیں فرمایا، ارے بھائی جو اپنے بزرگوں سے محبتیں کرتے ہیں نا، ان کو یہ سارا سفر پڑھنا چاہیے۔ رب نے میزبانی کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، استقبال کے لیے 70,000 فرشتے ساتھ بھیجے، سواری کے لیے براق بھیجا، اور سفر بھی ایسی سواری پہ کیا کہ سفر کے دوران پوچھے قرآن سے، ما زاغ البصر وما طغی، نہ نظر ہلی نہ حد سے بڑی۔ ہاں جی پڑھے، اگر یہ عبد نہ ہوتے، جاگتے ہوئے نہ ہوتے تو نظر سے نگاہ سے کیا دیکھ رہے ہوتے؟ جاگتا ہوا بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، سویا ہوا بندہ آنکھیں بند کر کے سو رہا ہوتا ہے۔ وہ خیالات کی دنیا میں ہوتا ہے، تصورات کی دنیا میں ہوتا ہے۔ نگاہ سے دیکھنا جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، کوئی گھروں میں چاہنا کہتا ہے میں قسمیں بھائی قسم سے کہتا ہوں میں جاگ رہا تھا، میں نے دیکھا یہاں سے کوئی گزرا۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا حتیم تک چلنا ہے پہلے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے حتیم میں لے جایا گیا، اللہ اکبر۔ ففرج صدری، ہاں جی کوئی ایسا بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے جس کا بائی پاس کبھی ہوا ہو؟ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، 1-2 مہینے ہی ہوئے، 4 مہینے یہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ یہاں سے یہاں سینہ کیسے کھلتا ہے؟ وہ آسان کام ہے؟ بائی پاس کروانا کوئی آسان ہے؟ سارا خاندان باہر بیٹھا دعائیں کر رہا ہوتا ہے، مدارس میں مساجد میں دعاؤں کی اپیلیں ہو رہی ہوتی ہے کہ دعا کرے اللہ ہمارے بندے کا آپریشن کامیاب کر دے۔ ڈاکٹر لکھوا لیتے ہیں، بچ گیا تو تمہارا، نہ بچا تو اللہ کا، ہمیں کوئی مجھ سے پوچھنا۔ سائن کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں اتنے لاکھ روپیہ فیس دو، پھر کہتے ہیں انستھیزیا والا بے ہوش کرے گا، سرجن آپریشن کرے گا، 2 دن آئی سی روم میں رکھیں گے، ہفتہ بار سیڑھیاں اوپر سے نیچے نہیں ہونی، 6 مہینے دوسری منزل پہ نہیں چڑھنا، وزن نہیں اٹھانا، کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ پوچھ لیں ان سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد کہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ اب آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، فرمایا ففرج صدری، میرے سینے کو سوال ہوا، کہاں سے کہاں تک؟ فشق ما بین ھذا الی ھذہ، اشارے سے بتایا یہاں سے یہاں تک میرے سینے کو کھول دیا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ عام بندہ اسے دیکھے تو ویسے ہی ڈر سے لگا جائے، کم از کم بے ہوشی ہو جائے گا۔ وہ دکھاتے نہیں ہیں ڈاکٹر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غسلہ بماء زمزم، پھر میرے سینے کو زمزم سے دھویا گیا، فغسل قلبی، میرے دل کو غسل دیا گیا، پھر ایک تشتری لائی گئی،
اس میں ایمان اور حکمت تھی، اسے میرے سینے میں ڈالا گیا، پھر میرے سینے کو جوڑ دیا گیا۔ فرماتے ہیں پھر مجھے اٹھایا گیا، باہر لایا گیا، باہر 70,000 فرشتے، ایک سواری جو گھوڑے سے نیچی اور گدھے سے اونچی، جسے براق کہا جاتا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی رفتار ایسی تھی جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچا، میری سواری ادھر باندھی گئی جہاں انبیاء کی سواری کو باندھا جاتا تھا، اور میں مسجد اقصی میں داخل ہوا۔ یہ بخاری کی میں نے 349 نمبر کا بھی پرنٹ نکالا ہوا ہے، 3887 کا بھی پرنٹ موجود ہے۔ یہ کوئی دیکھ سکتے دیکھے، بلکہ دیکھ کے رکھا کرے۔ آج کل تو زمانہ اتنا جدید ہے، اس موبائل میں ایسے کیا، سکرین شاٹ لیا، اس کو محفوظ کر لیا کہ بھائی اس کا جواب تو دو۔ اب یہ سارے واقعہ میں نہ کوئی خون کا قطرہ نکلا، نہ تکلیف ہوئی، نہ کوئی انستھیزیا آیا، نہ کوئی آئی سی یو روم گیا، نہ کوئی جدید مشینری لائی گئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ تو وہ پاک ذات اس بے مثل نوری بشر کے جسم کی ملکیت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اگر غزوہ میں کو پتھر لگتا ہے تو خون اس لیے نکلتا ہے کہ بشریت کا غلبہ ہے، اور یہاں سینہ چاک ہو کر خون کا قطرہ نہیں نکلتا، نورانیت کا غلبہ ہے۔ جی ہمارے اور آپ کے دو کندھوں پہ کوئی سوار ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی، کون سوار ہے؟ کرامن کاتبین۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ نہیں، وہ ہوتے کون ہیں؟ فرشتے۔ فرشتے کس کے بنے ہوئے ہیں؟ اونچی ساری کہیں تو ہمیں کچھ ہوتا ہے؟ تو اگر فرشتے ہمارے ساتھ ہمیں کچھ نہیں ہوتا تو بے مثل نوری بشریت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بشر نور کی ضد نہیں ہے میرے بھائیو، بشر نور کی ضد نہیں ہے۔ وہ رب ہے جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو بشری لبادہ بنایا لیکن بے مثل نوری بشر بنا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھ رہے ہیں، ہر نظارہ ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی جسم پر تبدیلی نہیں ہے، کوئی جسم کو ہوا نہیں لگ رہی۔ جی بندے کو ذرا سی تکلیف ہوئی ہو نا، کہتا ہے او پتر گڈی آستہ چلا، درد ہوندی ہے یار، آستہ کہتے بجے تیری مہربانی۔ تو یہاں پہ تو پورا شک صدر ہوا ہے، اور آپ ایسے اطمینان سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سفر کے دوران ایسے معجزاتی معاملات دکھائے گئے کہ جب کوئی انسان اس سفر کو بیان کرے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اسی لیے نہیں سناتے جن کو تکلیف ہوتی۔ باقی انشاءاللہ کل بھی اور اگلے جمعہ میں بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی اور خاتمہ بالایمان عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔